بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ بس جب آ گیا ہمارا حکم، کون سا حکم؟ عذاب کا حکم۔ یہ اس صورت میں مختلف قصوں میں بار بار فلما جاء امرنا فلما جاء امرنا یہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کو دی گئی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور جو اللہ نے عذاب کا فیصلہ، عذاب کا وقت لکھا ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک لمحہ لیٹ ہوتا ہے نہ ایک لمحہ جلدی ہوتا ہے۔ قوم سمود کو جب انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو اس کے پاؤں کاٹے تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں انتظار کرو، 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ جیسے فرمایا تھا سیدنا صالح علیہ السلام نے ویسے ہی ہوا۔ قوم اپنی غفلت میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پہلے بھی نبی ڈراتے رہتے ہیں، پہلے بھی نبی کہتے رہتے ہیں نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، ابھی بھی کہہ دیا تو کیا ہوا۔ عام طور پر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آخر کار بس جب آیا ہمارا حکم، یعنی عذاب کا، قوم سمود کو ہلاک کرنے کا، تباہ و برباد کرنے کا، نجینا صالحا تو ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه برحمت منا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے انہیں بھی نجات دی۔ برحمت منا، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے خصوصی رحمت کی وجہ سے، یعنی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچے، ان کو نجات نہیں ملی، اللہ کی رحمت سے۔ برحمت منا، رحمت کی وجہ سے ہماری پاس سے، یعنی خصوصی طور پہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔ تو انسان اگر عذاب سے بچتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے، تو اس کی اصل وجہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں کب آتی ہے؟ جب اعمال ہوتے ہیں، وہ خواہشات سے، امنیات سے، امیدیں لگانے سے اللہ کی رحمت کا حصول نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے انسان مصیبتوں سے بچتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو ہم نے نجات دی۔ حضرت نوح کے قصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچا لیا تھا کشتی میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، یہاں بھی اور اگلے قصوں میں بھی۔ دیکھیے ان قصوں میں بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے، سیکھنے کے لیے بہت سے اسباق ہیں، ہمارے لیے غور کرنے کے بہت سے مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ظالم لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ چاہے سینکڑوں سالوں پر محیط ہو جائے، لمبے عرصے پر 30 40 50 60 70 100 کئی 100 سالوں پر محیط ہو جائے،
لیکن آخر کار وقت ختم ہوتا ہے، آخر کار اللہ کا عذاب آتا ہے، اور آپ ہر قوم کے قصے میں پڑھیں تو آخر کار وہ وقت ختم ہوا اور اللہ کا مقرر کردہ عذاب جو نبی جس کا وعدہ دیتے رہے وہ ہوا۔ قریش کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا جنگ بدر کے موقع پر۔ جب اللہ کا عذاب کا وقت آتا ہے، ڈھیل ختم ہوتی ہے، تو تباہی و بربادی کس کا مقدر بنتی ہے؟ ظالموں کا، غافل لوگوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا، چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی اقتدار والے کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ کتنے ہی جتھے کیوں نہ ہوں، لشکر کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر نجات کس کو ملتی ہے ہمیشہ؟ نجات نبیوں کو، رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، چاہے وہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، ان کے پاس وسائل کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نجات انہی کو ملتی ہے، عاقبت انہی کے لیے ہے، انجام انہی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والعاقبۃ للمتقین، قوم نوح کے قصے میں ہم نے پڑھا، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے بے شک عاقبت، انجام متقین کے لیے ہے۔ اس میں کچھ دیر لگ جاتی ہے، وہ دیر بھی ہمارے حساب سے دیر لگتی ہے، ہم جلد باز ہیں، کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں بہت لمبا ہو گیا۔ اللہ کے ہاں تو دیر نہیں ہوتی، وہ اللہ نے تو پہلے طے کیا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز، اللہ کے ہاں وہ دیر نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں تو اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں طے شدہ وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ بہت حلیم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، حلیم ہے، تحمل والے ہیں۔ جب پھر پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر جب پکڑ آنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، تو یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مبارک سنت ہے کہ اللہ نبیوں کو، رسولوں کو، ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پیچھے ہم نے پڑھا سورہ یونس کے آخر میں کہ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں، ہم پر یہ لازمی ہے۔ اللہ پر کون لازمی کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، سورہ مجادلہ میں نے یہ بات لکھ دی ہے، جیسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر ہے، میں نے یہ بات لکھ دی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے آخرت، بعد والا وقت زیادہ بہتر ہے پہلے وقت سے۔ شروع میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ درجات بلند کرنے کے لیے، کندن بنانے کے لیے، انسان کے ساتھ کمیاں کوتاہیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو معاف کرنے کے لیے وہ آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، اور اتنی آتی ہیں، انسان جلد باز ہے، انسان پکار اٹھتا ہے، نبی بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے پاس پچھلے لوگوں جیسی مثال نہیں آئی، مستہم البأساء والضراء، انہیں سختیاں آئیں، انہیں تنگیاں آئیں، وزلزلوا، اور انہیں ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، خوب آزمائش ہوئی، سخت قسم کی، اتنی آزمائش ہوئی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے، رسولوں کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ خاص طور پہ جب انسان بالکل ہی انسان کے لیے صبر مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت تو اللہ کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے کہ آخر کار اللہ نجات دیتے ہیں۔ جی کوئی سوال کر رہا تھا آپ میں سے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر
سر آپ نے سنت کے بارے میں بتایا، یہ بات بھی ہے نا کہ رسولوں کے آنے سے پہلے حجت تمام نہیں ہوتی، رسولوں کے آنے سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ جی جی آج کے دور میں جو لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو مطلب مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے حجت کیسے تمام ہوگی؟ رسول کے آنے سے کیا مراد ہے؟ رسول کے آنے سے مراد یعنی لوگوں تک حق پہنچنا ہے، لوگوں تک اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام پہنچنا ہے۔ تو کیا ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ کفار تک پہنچ گیا ہے پیغام۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے اللہ پر رسولوں کے بعد، کوئی دلیل باقی نہ رہے رسولوں کے بعد۔ تو رسولوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول ہر دور میں ہوں گے اور ہر زمانے میں ہوں گے اور کوئی زمانہ رسولوں سے خالی نہیں ہوگا۔ نہیں، رسول ہوں یا رسولوں کی دعوت موجود ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی، آخری رسول تھے۔ اب آپ کے بعد 1500 سال تو تقریباً گزر چکے ہیں، اور اب آگے کتنا عرصہ ہے، اب کسی اور نبی نے تو نہیں آنا، تو کیا پھر کسی پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ کسی پر بھی حجت تمام نہیں ہو سکتی؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں حجت تو تمام ہو چکی ہے۔ آپ کی دعوت تو موجود ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت کو آگے پہنچائیں دنیا کے کونے کونے میں۔ اگر یہ دعوت نہیں پہنچتی تو ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ دعوت انشاءاللہ پہنچی ہے، کمی کوتاہی تو ہے، لیکن بہرحال یہ دعوت پہنچی ہے، علماء نے محنتیں کی ہیں، لوگوں نے محنتیں کی ہیں۔ تو رسول کا فزیکلی ہونا ضروری نہیں ہے، رسول کی دعوت پہنچ جائے پھر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دے دی اپنی رحمت کی وجہ سے۔ منا برحمتی نانی کا برحمتی منا، تو یہ منا میں خاص رحمت کا ایک معنی شامل ہے۔ اللہ کا حکم کیا آیا، عذاب کی کیا نوعیت تھی، وہ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ تو ہم نے صالح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دی اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے سبب۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، ہم نے عذاب سے بھی نجات دی انہیں، جو اللہ کا حکم آیا تھا عذاب، اس سے بھی ہم نے نجات دی، اور ہم نے اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دی انہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو عذاب کے ساتھ رسوائی بھی ہوتی ہے، ذلت بھی ہوتی ہے۔ تو عذاب سے بھی اللہ نے بچایا، تکلیف سے بھی، اور رسوائی سے بھی اللہ نے بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب وہی بہت طاقتور، بہت غالب ہے۔ ساری طاقتیں، سارے قوتیں، قدرتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ جو چاہیں کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، رحمت کی ایک صورت ہے، اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ ڈھیل سے کئی لوگ ایمان لے آتے ہیں، ورنہ ڈھیل نہ ہو تو پھر بہت سارے لوگ پہلے ہی مارے جائیں۔ لیکن جب وہ وقت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے، اور اللہ کو عذاب لانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پوری دنیا مل کر اللہ کو نہیں روک سکتی۔ اللہ اپنے ارادوں پر پوری طرح عمل کرنے پر قادر ہیں۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ پوری طرح کرنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں، اور اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں بھی خود مختار ہیں۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا فرق، خالق مخلوق کا فرق یہ بھی ہے، اگر ہم کسی سے بدلہ بھی لیتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کسی وقت وہ سر نہ اٹھائے، کسی وقت وہ بدلہ نہ لے۔ اگر ہم کسی کو، انسان کسی کو سزا دے، کسی کو شکست دے، تو وہ ڈرتا ہے کہ چلے میں نے اس کو شکست دے دی ہے تو پھر یہ طاقتور نہ ہو جائے اور پھر یہ میرے خلاف لڑائی نہ کرے۔ لیکن اللہ رب العالمین تو
اللہ کو تو اس کا بھی خوف نہیں ہے. ولا یخاف عقباہا. اسی قوم سمود کے بارے میں سورہ شمس میں جب اللہ نے اس قوم پر اپنے عذاب کا ذکر فرمایا سورہ شمس میں، تو اللہ فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، زمین کو برابر کر دیا، ان کے اوپر تباہ و برباد کر دیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا. اللہ انجام سے اللہ نہیں ڈرتے، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی سر اٹھا سکے گا بعد میں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور قدرت رکھتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، جلال والے ہیں، متکبر ہیں، جبار ہیں، القاہر ہیں، سب کچھ ہیں. تو انسان اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتا، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ سے مقابلہ کرنا بھی نہیں چاہیے. انسان کا کام یہی ہے کہ انسان اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے. اور اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ رب العالمین کے سایہ رحمت میں پناہ لینا ہے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ، آپ سے کوئی پناہ کی جگہ، آپ سے کوئی نجات کی جگہ کوئی نہیں ہے الا الیک، مگر آپ کی ذات ہی. ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ، ہم آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ میں آتے ہیں. وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ، آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی پناہ میں آتے ہیں. وبک منک. اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. لا نحصی ثناء علیک. ہم آپ کی ثنا کرنے کا پورا اختیار نہیں، پوری طرح آپ کی ثنا نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک. آپ ہی ہیں جو کما حقہ اپنی ثنا کرتے ہیں. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ. اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخ نے. اب یہ ہے وہ عذاب، یہ ہے وہ اللہ کا حکم جو آیا تھا پچھلی آیت میں جس کا ذکر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو نجات دی اپنے رحمت کے ساتھ. تو وہ عذاب کیا تھا؟ وہ چیخ تھی، اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، اوندھے منہ. جب چیخ آئی، جب عذاب آیا، کس کی چیخ تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی چیخ تھی. حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 دفعہ اپنی اصل شکل میں دیکھا، فرشتے والی شکل میں. ان کے 600 پر تھے اور ان کی بہت بڑی جسامت تھی، اتنی بڑی جسامت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا. آسمان کا ایک کنارہ انہوں نے گھیرا ہوا تھا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی چیخ ہوتی ہے، یہ جو چیخ کا عذاب آتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چیخ آسمان سے آتی ہے، بہت ہولناک آواز ہوتی ہے، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں، دل اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تیز ہوتی جاتی ہے. آخرکار لوگ بالکل اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جسم تو ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جان نکل چکی ہوتی ہے، حرکت ختم ہو چکی ہوتی ہے، جیسے راکھ ہو. تو ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، اوندھے منہ. اپنے گھروں میں، گھروں سے باہر نکلنے کی بھی مہلت نہیں ملی، گھروں کے اندر ہی تباہ و برباد ہو گئے، ان کی جان نکل گئی. چیخ کا سامنا نہ کر سکے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، بڑا ہنرمند سمجھتے تھے. تو یہاں سورہ ہود میں چیخ کا ذکر ہے. بعض دوسری آیات میں، دوسری صورتوں میں ایک اور عذاب کا ذکر ہے قوم سمود پر. وہ کون سا عذاب ہے؟ زلزلے کا ذکر ہے. سورہ اعراف میں اس قوم پر زلزلے کا ذکر ہے، اس قوم پر بھی اور قوم شعیب پر بھی. اس صورت میں اس قوم پر اور قوم شعیب پر چیخ کا ذکر ہے. یہ تو قوم سمود ہے. اسی صورت میں اگر آگے یہ آیت نمبر 67 ہے، اسی صورت میں آگے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، تو جہاں اس قوم پر عذاب آیا تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ. قوم شعیب پر چیخ کا ذکر ہے اور قوم
سمود پر بھی، یہ آیت نمبر 94، اور قوم سمود پر بھی چیخ کا ذکر ہے، لیکن سورہ اعراف میں ان دونوں قوموں پر زلزلے کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، اور اللہ قوم سمود کا ذکر کرتے ہوئے یہاں اونٹنی کا ذکر ہے، انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس ان کو زلزلے نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ تو یہاں قوم سمود کے لیے رجفہ کا ذکر ہے، یوم ترجف الراجفہ، اس دن کانپے گی کانپنے والی۔ تو رجفہ راجفہ زلزلے کو کہتے ہیں کہ بھونچال آ جائے، زلزلہ آ جائے۔ اور سورہ اعراف میں قوم شعیب کے لیے بھی رجفہ کا ذکر ہے، دونوں کے لیے رجفہ کا ذکر ہے، زلزلے کا۔ پہلے چیخ آئی، اس کے ساتھ ہی زلزلہ آیا یا اس کے بعد زلزلہ آیا، اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال یہ 2 عذاب آئے قوم سمود پر، اوپر سے چیخ، نیچے سے زلزلہ۔ یہ 2 عذاب آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے بچنے کا امکان تھا، نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اس عذاب سے کوئی بچ جائے تو دوسرے عذاب کا شکار ہو جائے، نہیں، جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتے ہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے تو ایک ایک بندے کو شمار کر رکھا ہے، اللہ نے جس کو بچانا ہے اس نے بچنا ہے، جس کو اللہ نے نہیں بچانا اس نے نہیں بچنا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اللہ بھی چیلنج کرتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی بھاگ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ کے نکل جائے۔ پھر یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگنے کی کوشش کرو، تو نہیں کوئی بھاگ سکتا۔ تو 2 عذاب یا 3 عذاب، بعض قوموں پر 3 عذاب آئے، بعض قوموں پر 4 عذاب آئے، قوم شعیب پر 3 عذابوں کا ذکر ملتا ہے، چیخ کا، زلزلے کا، اور بادلوں سے، آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ قوم لوط پر 4 عذابوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ زیادہ عذاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی کسی عذاب سے بچ نہ جائے تو اس سے بچ جائے تو یہ عذاب نہیں، یہ اللہ کے غضب کی، اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو اللہ اس قوم پر اور دیگر کافر قوموں پر اللہ بہت ناراض ہوئے، تو پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، اوندھے منہ۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ نہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا اس میں، گویا کہ انہوں نے اس میں فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہے۔ اس میں یعنی اپنے گھروں میں، اس سرزمین میں، یعنی وہ ایسے تباہ و برباد ہو گئے کہ جیسے وہ اس بستی میں رہتے ہی نہیں تھے، جیسے انہوں نے اس بستی سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ یعنی دیکھیے انسان اتنا، یعنی شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے اور انسان وسوسے کا شکار ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے بغیر دنیا چلنی نہیں ہے، میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلنا۔ وہ سمجھتا ہے جیسے میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم ہی دنیا کے اندر بڑے قوت والے ہیں اور بڑی صنعت و حرفت والے ہیں اور بڑی صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس، دنیا کا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا بھی نہیں چل سکے گی۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جب کسی پر پکڑ آتی ہے، تو وہ جو سمجھتا ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی، تو اس کے ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ایسے جیسے وہ کبھی دنیا میں وہ رہا ہی نہ ہو۔ دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا بھول جاتی ہے،
دنیا ان کو بھی بھول جاتی ہے، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا۔ یہ تو پھر ان پر عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور ذلت آتی ہے، شدید قسم کی رسوائی۔ جو لوگ اچھی موت بھی مرتے ہیں، اور لوگ تو اللہ معاف کرے اپنے عزیزوں کو اور اپنے پیاروں کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو انسان بڑا ہی مغالطے کا شکار ہے کہ میری دنیا میں بڑی اہمیت ہے، میرے بغیر تو دنیا چلے گی نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا چلتی رہی، دنیا کا نظام چلتا رہا، تو باقی لوگوں کے بعد بھی چل سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ انہوں نے دنیا سے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں اور وہ دنیا میں رہے ہی نہیں۔ جب تباہی آئی تو بس ان کی یاد ختم ہو گئی، بالکل ایسے جیسے وہ کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار بے شک سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ ابھی نتیجہ نکل رہا، ہم نے پیچھے قوم عاد میں بھی نتیجہ پڑھا تھا، یہاں بھی نتیجہ ایک لفظ کا ہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کفر، اللہ کی نافرمانی، اللہ رسول کا انکار، سیدنا صالح علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار، کفر و جحود۔ خبردار قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ جس طرح ایمان باللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، جس میں رسولوں پر ایمان بھی آ جاتا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان بھی آ جاتا ہے، کتابوں پر ایمان بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر ایمان آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کفر میں ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کفر، اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر، یوم آخرت کے ساتھ کفر، ہر چیز اس میں آ جاتی۔ تو ایک جملے میں ان کا کیا قصور تھا؟ کفر، اللہ کے ساتھ کفر۔ جو بھی کفر کا رویہ اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو قوم سمود کے ساتھ ہوا، جو قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، الا بعدا لثمود، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ دوری سے مراد لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ان لوگوں پر لعنت ہو اللہ کی، یہ نتیجہ ہے اس قصے کا۔ پچھلے قصے کا بھی یہی نتیجہ تھا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، بھی کسی کے اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے قریب وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگر ایک شخص مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، اس کے ماں باپ نے اس کا نام بڑا پیارا رکھ دیا، نبیوں والا، لیکن اگر اس کا عمل اللہ کو ناراض کرنے کا ہے، اللہ اور اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کا ہے، جحود کا ہے، انکار کا ہے، تو یہ پھر عبرتیں ہمارے سامنے ہیں، قصے ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے کوئی شخص اگر دوسروں کے قصے سے سبق سیکھ لے، دوسرے کے واقعے سے سبق سیکھ لے، ورنہ پھر جب انسان پہ خود عذاب آتا ہے، پھر وہ انسان خود تو سبق نہیں سیکھ سکتا، ہاں دوسرے عقل مند لوگ وہ سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، غفلت کی نیند سے جاگیں، اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے، یہاں فرشتے مراد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا بشارت لے کر، خوشخبری لے کر، قالوا سلاما انہوں نے کہا سلام، سلام کہا، قال سلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس نہیں وہ ٹھہرے حضرت ابراہیم، ان جاء یہ کہ وہ لے آئے،
جاء کا مطلب آنا، لیکن بعد میں با آ جائے تو لے آنا. جب ہم لے آئے معنی کریں گے تو پھر با کا معنی نہیں کریں گے. بس نہیں وہ ٹھہرے یہ کہ وہ لے آئے بعجل بچھڑا حنیذ بھنا ہوا. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے. کس کی خوشخبری لے کر آئے تھے؟ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر. تو اس صورت میں ہم نے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد قوم عاد سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھا، پھر قوم سمود اور ان کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور اب سیدنا ابراہیم سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آپ آئے معنی کر لیں، اگر آئے معنی کریں گے تو بشارت کے ساتھ آئے، اور اگر جاءت کا مطلب آنا ہے جیسے میں نے کہا ان جاء بعجل، جاء کا مطلب آنا ہوتا ہے، بعد میں با آ جائے تو لانا. وَلَقَدْ جَاءَتْ کے بعد آخر میں بالبشرا با ہے تو آپ لائے بھی کر سکتے ہیں. البتہ تحقیق لائے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جب لائے معنی کریں گے پھر با کا معنی نہ کریں. لائے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت. تو اللہ کے فرشتے، اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا. فرشتے اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، اللہ کے حکم سے وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کے سامنے ایک بالکل تندرست و توانا انسان کی، بشر کی صورت اختیار کر لی. تو یہ فرشتے مفسرین نے لکھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اللہ کے فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے. کہاں لکھا ہے انسان کی شکل میں آئے تھے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں. شروع میں انہوں نے انہیں مہمان سمجھا تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں. تو ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لائے اور انہوں نے سلام کہا. یہ سلام یہ تمام نبیوں کا طریقہ کار ہے. کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، قیامت تک دین اللہ کا ایک ہی ہے، دین اسلام. ہاں، ہر نبی کی شریعت یعنی بعض باتیں چھوٹی چھوٹی چینج ہو جاتی ہیں، ورنہ دین کی بنیادیں، دین ایک ہی رہتا ہے، اسلام. اور اس اسلام کے اندر سلام ہے، اور سلام کی بڑی فضیلت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، تو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد انہیں فرمایا جاؤ فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ انہیں جا کر سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. تو تمہیں جو بھی جواب دیں تو یہ سلام اور جواب یہ قیامت تک کے لیے تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے ایک ملنے جلنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلام کا سلسلہ جاری ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، سلام کہنا چاہیے، جس کو جانے اس کو بھی، جس کو نہ جانے اس کو بھی سلام کہنا چاہیے. صرف جان پہچان والے کو سلام کہنا یہ قیامت کی نشانی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً سلام کہا. کبھی مختصر سلام کہنا ہو تو صرف سلام کہا جا سکتا ہے. اردو میں آپ سین لام الف میم لکھ دیں، انگلش میں SALAM لکھ دیں. جواباً بھی مختصر جواب دینا ہے تو سلام کہا جا سکتا ہے. جیسے یہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً سلام کہا۔ اب انہوں نے لفظ سلام بولا کہ انہوں نے جواباً سلام کے جو بھی جوابی الفاظ تھے وہ کہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مختصر طور پر سلام کہا جا سکتا ہے، جواب میں بھی سلام کہا جا سکتا ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقام پر ہے۔ سورہ زاریات میں بھی اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مختصر وہ اے لکھتے ہیں السلام علیکم، تو یہ اے تو السلام علیکم کا ہم نے مخفف بنایا ہوا ہے، تو کیا اس سے وہ سلام کرنے کی فضیلت ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اگر ہمیں مختصر کہنا ہے تو ہم مختصر یہ الفاظ استعمال کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حدیث میں نے بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا تھا جاؤ، یہ فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ جا کر انہیں سلام کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دیکھو کہ آپ کو یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جو آپ کو یہ جواب دیں گے تو یہ سلام اور جواب یہ آپ کا اور قیامت تک آپ کی اولاد کا یہ تحفہ ہے۔ تو سلام کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو فرشتوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ فما لبث، بس نہیں وہ رکے حضرت ابراہیم، ان جاء، یہ کہ وہ لے آئے، بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس نہیں وہ رکے حضرت ابراہیم، نہیں وہ ٹھہرے، یہ کہ وہ لے آئے بھنا ہوا بچھڑا۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس کی خاطر مدارات کرنا، اس کے لیے اہتمام کرنا، اس میں چاہے مشکل بھی ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو مہمان کے احترام میں یہ چیز شامل ہے کہ مہمان کے لیے استطاعت کے مطابق دعوت کا انتظام کیا جائے، اچھی دعوت کا انتظام کیا جائے۔ اور یہ چیز بھی آداب میں شامل ہے کہ مہمان سے زیادہ پوچھا نہ جائے کہ آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم۔ تو ہم عام طور پہ مہمان سے پوچھ لیتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ لیتے تو مہمان پہلے ہی بتا دیتے کہ ہم تو فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، تو پتہ لگا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ یعنی حالات دیکھ کر میزبان کو خود جلدی سے اہتمام کرنا چاہیے، اچھا اہتمام کرنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ میزبانی ضیافت کا یہی تقاضا ہے، مہمان کی عزت کا یہی تقاضا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، بچھڑا بھونا، ذبح کیا، بھونا، اور وہ اس میں ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تو یہ سارا کام کیا اور وہ لے آئے۔ تو یہ مہمانوں کی ضیافت اور مہمانوں کا مقام اور ان کا احترام، یہ آپ سمجھیے کہ یہ نبوی ادب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی اور وہ واپس آئے تو پریشان تھے، پہلی دفعہ وحی ہوئی تھی، آپ پریشان تھے، آپ کہنے لگے مجھے تو ڈر ہے موت کا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا آپ کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، آپ میں تو یہ خوبیاں ہیں۔ اور تو اس جو حضرت خدیجہ نے خوبیاں بیان کی، جو بہترین کردار ہے ایک بیوی کا انہوں نے ادا کیا، تسلی دی، ڈھارس بندائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان خوبیوں میں جو انہوں نے خوبی بیان کی اس میں یہ بھی تھا کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں بہترین، آپ کمزوروں کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بوجھ والے کا بوجھ بانٹ دیتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اسے کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ نبوی ادب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ نیک لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے۔
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جھٹ پٹ انہوں نے بچھڑا ذبح کیا اور اس کو پکوا کر وہ لے آئے مہمانوں کے پاس. اب لا کر رکھا مہمانوں کے پاس، کھانا پیش کیا، انتظار کر رہے ہیں کہ جی اب مہمان کھانا کھائیں تو پھر مہمانوں سے پوچھا جائے کہ کس کام سے آئے ہیں اور کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں تھے انہیں. تو دیکھیے کہ کتنا بہترین مہمان نوازی کی. اب دیکھا کہ وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف. جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، یعنی بچھڑے کی طرف، وہ جو بھنا ہوا بچھڑا تھا، وہ جو کھانا تھا، وہ جو ضیافت تھی، وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے مہمان. نکرہم، تو اجنبی جانا اس کو. نکرہم، نکرہ نکرہ سے ہے، نکرہ معرفہ ہم کہتے ہیں، کامن ناؤن پراپر ناؤن. تو نکرہم، اس بات کو اجنبی جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات عجیب محسوس ہوئی کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے. اس سے پتہ لگا کہ ادب کیا ہے کہ میزبان کے پاس مہمان آئے تو میزبان ما حضر پیش کر دے، حسب استطاعت اچھا پیش کرے جو وہ پیش کر سکتا ہے، اپنے اوپر مشکل لے کر نہ کرے، جو وہ آسانی کے ساتھ حسب استطاعت پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرے. اور اب مہمان کا کام یہ ہے کہ وہ اب اچھا جواب دے. اب وہ جو مہمان لایا، میزبان لایا ہے، اب مہمان اس کو کھائے، عزت رکھے میزبان کی. وہ آگے سے یہ نہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں کھانا، تکلفات میں نہ پڑے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کسی کی کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی چیز، جیسے ان فرشتوں کی مجبوری تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عجیب محسوس کیا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور محسوس کیا ان سے خوف. اور خوف ہی محسوس ہوا. خوف کیا محسوس ہوا؟ خوف یہ محسوس ہوا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کیونکہ جو کھانا کھا لے آپ کے دسترخوان پہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. یعنی جب کسی نے آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں کا نمک کھایا ہے. تو جس کا کھانا کھایا جائے، جس کے ہاں پانی پیا جائے، جس کی مہمان نوازی سے کوئی لطف اندوز ہو، وہ اگلے بندے کو نقصان پہنچانے کا سوچ پہ کیسے سکتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، تو اس کو ایک تو اجنبی عجیب محسوس کیا، نمبر 2 خوف محسوس کیا کہ اس لیے کھانا نہیں کھا رہے کہ شاید مخالف ہیں، شاید دشمن ہیں، کھانا کھانا نہیں چاہتے، کھانا کھائیں گے تو احسان چڑھ جائے گا، اور پھر ایک محسن تو، یہ کوئی شخص اپنے محسن کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو خوف محسوس کیا. اب سوال یہ ہے کہ نبی اور خوف، نبی تو نہیں ڈرتا، نبی تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کا خوف محسوس کیا اور کیوں ڈرے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ، تو وہ کیوں ڈرے؟ فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا لا تخف، ڈرے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہو کر ڈرے کیوں؟ کیا توجہ کی جائے گی اس کی؟ جی صحیح، ڈرنا تو تھا، یہ تعظیم ڈرنا نہیں ہوگا، یہ ایک عام جیسے ڈرنا ہوتا ہے. اس وجہ ہے کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرنے والے سے وہ اس کا جواب نہیں دے. جی مسامنہ جی، یہ خوف کی جو 3 اقسام ہیں اس میں سے یہ کہتی ہے بشری خوف ہے. بشری خوف ہے. جی، تو اصل میں ایک ہے خوف اللہ کے علاوہ کسی کا، تو مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. جی مس افشین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ میں نے کہیں سے سنا تھا، پتہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا، تو میں نے اس لیے بات ہو ہی رہی ہے تو میں پوچھی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کہ مہمان کے آگے کوئی چیز رکھی جائے اور وہ نہیں کھاتا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے کسی برے ارادے سے آیا ہے، کسی غلط نیت سے آیا ہے. تو ان کو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی کہ بھئی یہ کسی غلط نیت سے آیا ہے، اس لیے ان کو دل میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ آیا یہ بھی اس میں آ سکتا ہے یا نہیں. اصل میں یہی سوال ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لیے ڈرے کہ عام طور پہ تو یعنی مہمان جب آتا ہے تو وہ جب میزبان کے ہاں کھانا کھاتا ہے تو اب جب وہ میزبان کے ہاں کھانا کھا لیتا ہے، اب جو کھانا کھا لے کسی کے دسترخوان پر تو وہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر نقصان پہنچائے تو وہ ایک یعنی ایٹیکیٹس کی یہ خلاف ورزی ہے، طور طریقے کی خلاف ورزی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اب جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا جیسے یہ دوست نہیں ہیں، اچھے ارادے سے نہیں آئے، اچھے ارادے سے آتے تو کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، اسی لیے خوف محسوس ہوا، واللہ عالم۔ سوال یہ ہے کہ خوف کیوں محسوس ہوا؟ خوف تو نہیں محسوس ہونا چاہیے نبی کو۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، تو انہیں کیوں خوف محسوس ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ نے جس خوف کی نفی کی ہے رسولوں سے، اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، تو یہ حکم ہماری شریعت کے لیے بھی ہے، پچھلی شریعتوں کے لیے بھی تھا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا یہ تو یعنی اللہ پر یعنی گویا کہ توکل نہیں ہے۔ اللہ پر توکل ہو تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں ڈر آئے اور وہ ڈرتا رہے، تو یہ اس خوف کی ممانعت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ایک احساس آیا دل میں فطری طور پر اور فوری طور پر، تو وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ایسی چیز نبوی شان کے منافی نہیں ہے۔ یعنی دل میں ایک اچانک ایک خیال آئے تو یہ چیز یعنی خوف، یہ خوف ہے ہی نہیں، یہ ایک فوری ایک خیال ہے، فوری ایک چیز ہے جو پھر ختم ہو جاتی ہے، یہ باقی نہیں رہتی نبیوں میں۔ ورنہ اصل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے ان سے کلام کیا، کلام کو شرف بخشا، تو اللہ نے فرمایا عصا پھینکو، عصا پھینکا تو سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، باقاعدہ قرآن میں پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا تھا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈریے نہیں، میرے پاس رسول ڈرتے نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں رسول ڈرتے نہیں، تو اللہ تو حضرت موسیٰ کو رسول بنا چکے ہیں پہلے، تو حضرت موسیٰ کیوں پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے؟ یہ وہ ایک فوری ایک رسپانس ہے، وقتی یہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی حضرت اسحاق کی بیٹے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پاس بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہوں، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا، سورہ حجر میں موجود ہے، فرشتوں نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون۔ جب فرشتوں نے بشارت دی بیٹے کی تو حضرت ابراہیم حیرانگی سے کہنے لگے میرے پاس بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تم مجھے کیا بشارت دیتے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے، سورہ حجر میں ہے کہ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم تو آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم نے بتایا میں مایوس نہیں ہوں، یہ ایک فوری ایک رد عمل، ایک فوری ایک احساس، تو وہ مایوسی نہیں ہوتا، ایک فوری احساس، یہ خوف نہیں ہوتا۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے اور جب وہ جادوگروں کے ساتھ معاملہ تھا، تو جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو قرآن میں ہے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا، حالانکہ اللہ پہلے کہہ چکے ہیں۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ لاٹھی پھینکیں اور وہ سانپ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے منہ پھیر کر بھاگنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرے نہیں، میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ اب دوبارہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہیں اور جادوگر لاٹھیاں رسیاں پھینکتے ہیں، تو قرآن میں ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرے نہیں، آپ ہی غالب آئیں گے۔ تو دوبارہ حضرت موسیٰ ڈر رہے ہیں، تو یہ وہ ڈر ہے ہی نہیں،
انی لا یخاف لدی المرسلون میں جس ڈر کی ممانعت ہے وہ نہیں ہے، یہ ایک فوری ایک احساس ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی بشارت دی، حضرت زکریا خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں بیٹے کی، اللہ نے بشارت دی تو حضرت زکریا کہتے ہیں اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ بھئی مانگ تو آپ خود رہے ہیں، دعا تو آپ نے خود کی ہے. حضرت زکریا کا ایمان تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک فوری جو ایک سوال آتا ہے ذہن میں یا احساس ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں کہتے، اس کو مایوسی نہیں کہتے. وہ ڈر منع ہے جو یعنی مستقل ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا تو وہ کہنے لگے لا تخف، آپ ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف. اب بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب فرشتوں نے بتایا ہے کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم دشمن ہیں. فرمایا کہا ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اصل میں آپ کے پاس بشارت دینے آئے ہیں، ہمیں اصل میں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، تو ہم فرشتے ہیں، فرشتوں نے بتایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، ابھی تک نہیں پتہ لگا، اب فرشتوں کے بتانے سے پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے انسان کی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم کو نہیں پتہ کہ یہ فرشتے ہیں، یہ نہیں پتہ کس کام سے آئے ہیں. فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، اس لیے خوف محسوس ہوا انہیں ابھی تک نہیں پتہ کہ وہ فرشتے ہیں. پھر کہتے ہیں نبی غیب جانتے، یہ کون سا علم غیب ہے؟ حضرت ابراہیم کو تو علم غیب نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں آپ ڈرے نہیں، فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم ڈر رہے ہیں؟ یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ کے اثار آئے، ورنہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ کہا فرشتوں سے کہ مجھے تو تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے. سورہ زاریات میں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، نہیں وہ سورہ ہجر میں انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں. تو فرشتوں کو حضرت ابراہیم کے خوف کا پتہ لگا حضرت ابراہیم کے بتانے سے. نہ حضرت ابراہیم کے پاس علم غیب ہے، نہ فرشتوں کے پاس علم غیب ہے، دونوں کے پاس علم غیب نہیں ہے. علم غیب صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.